العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ سبق میں قیاس کی شکلوں کا بیان گزر چکا، جس کو قیاس کی صورتیں بھی کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں مادہ قیاس یعنی جن مقدمات سے قیاس مرکب ہوتا ہے، وہ مقدمات جن مضامین اور معانی پر دلالت کرتے ہیں، ان مضامین اور معانی کے یقینی، غیر یقینی، ظنی، شکی، وہمی ہونے کے اعتبار سے جو قیاس کی شکلیں بنتی ہیں یا قیاس کی قسمیں بنتی ہیں، ان اقسام کا تذکرہ یہاں سے کر رہے ہیں، یعنی مادہ قیاس کے اعتبار سے قیاس کی قسمیں۔ صورت قیاس، قیاس کی وہ ہیئت ہے جو ترتیب مقدمات اور حد اوسط کے ملانے سے حاصل ہوتی ہے، اس کو شکل بھی کہتے ہیں۔ سبق نمبر 35 میں اس کی تفصیل گزر چکی۔ مادہ قیاس یعنی مقدمات قیاس کے مضامین اور معانی جو کبھی یقینی ہوتے ہیں اور کبھی ظنی، اس کے اعتبار سے قیاس کی 5 قسمیں ہیں: قیاس برہانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری اور قیاس سفسطی۔ ان کو صناعت خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس لیے کہ دلائل کا مدار دلائل یقینی ہیں، دلائل قطعی ہیں یا دلائل ظنی ہیں، اس کا مدار انہی اقسام پر ہے۔ قیاس برہانی وہ قیاس ہے جو مقدمات یقینیہ سے بنے۔ ایسے مقدمات جن مقدمات کے مضامین اور معانی یقینی ہوں، بدیہی اور نظری ہونے سے قطع نظر وہ یقینی ہونے چاہیے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ مقدمہ یقینی مقدمہ ہے، اور اللہ کا ہر رسول واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ نتیجہ نکلے گا کہ پس محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی واجب الاطاعت ہیں۔ اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ مقدمہ یقینی ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ بدیہی ہے یا نظری۔ دلائل قائم کرنے کی ضرورت پڑے گی اس کو ثابت کرنے کے لیے یا نہیں پڑے گی، وہ بات کی بات ہے، لیکن مقدمہ یقینی ہے۔ جب یہ مقدمہ یقینی ہے تو اس اور پھر اللہ کا ہر رسول واجب الاطاعت، یہ مقدمہ بھی یقینی ہے۔ گویا کہ یہ قیاس مقدمات یقینیہ سے بنا، اس لیے اس کو قیاس برہانی کہتے ہیں۔ مقدمات یقینیہ کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں جو آگے ایک سبق چھوڑ کر کے آ رہی ہیں۔ قیاس جدلی وہ قیاس ہے جو مقدمات مشہورہ سے یا کسی فریق کے مانے ہوئے مقدمات سے بنے۔ دو چیزیں ہیں، یا تو وہ مقدمات مشہور ہوں کہ فریقین کے نزدیک مسلم ہوں، یا وہ مقدمات ایسے ہوں کہ جو فریقین میں سے کسی ایک کے نزدیک مسلم ہے، دوسرے کے نزدیک اس کا مسلم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اب ایک چیز، دوسری چیز قطع نظر اس سے کہ وہ مقدمات فی نفس ہی صحیح ہیں یا غلط، اس سے بھی کوئی بحث نہیں ہے۔ جیسے ہندوؤں کا کہنا جانور ذبح کرنا برا ہے، یہ ان کا اپنا مقدمہ ہے جو ان کے نزدیک مسلم ہے، اور ہر برا کام واجب الترک ہے، یہ سبھی کے یہاں مسلم ہیں، بس جانور کا ذبح کرنا واجب الترک ہے۔ یہ جو جن مقدمات سے یہ قیاس بنا ہے، یہ قیاس مقدمات مشہورہ کہہ لیجئے یا ایک فریق کے مانے ہوئے مقدمات سے بنا ہوا ہے، یہ ایسا کہہ لیجئے، اور اس سے جو نتیجہ مراد یہ جو مقدمات ہیں، ان مقدمات سے بنا ہوا قیاس قیاس جدلی کہلاتا ہے۔ تیسری قسم ہے قیاس خطابی۔ وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے بنے جن کے بارے میں غالب گمان صحیح ہونے کا ہو، جیسے کھیتی نفع بخش چیز ہے اور ہر نفع بخش چیز اختیار کرنے کے قابل ہے، بس کھیتی بھی اختیار کرنے کے قابل ہے۔ کھیتی نفع بخش چیز ہے، اس کے بارے میں غالب گمان نفع بخش ہونے کا ہے، گرچہ کہ نقصان وہاں ہے،
لیکن غالب گمان یہ ہے کہ وہ نفع بخش چیز ہے، اور دوسرا مقدمہ ہر نفع بخش چیز اختیار کرنے کے قابل ہے، نتیجہ نکلے گا کہ کھیتی اختیار کیے جانے کے قابل ہے۔ یہ مقدمات، یہ قیاس جو مرکب ہے وہ مقدمات ایسے مقدمات سے مرکب ہے جن کے بارے میں غالب گمان درست ہونے کا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں قیاس خطابی۔ چوتھی قسم ہے قیاس شعری۔ وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے بنے جو محض خیالی ہوں، یعنی جن کا منشا، جن کی بنیاد خیال محض ہو، خواہ واقع میں وہ مقدمات سچے ہوں یا جھوٹے ہوں۔ جیسے زید چاند ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر ماں اپنے بیٹے کو چاند ہی کہہ کر کے پکارتی ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، تو زید چاند ہے اور ہر چاند روشن ہے، نتیجہ نکلے گا کہ زید روشن ہے۔ یہ محض ایک خیالی مقدمہ ہے کہ زید چاند ہے۔ قیاس سفسطی وہ قیاس ہے جو وہمی اور جھوٹے مقدمات سے بنے، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو بلکہ وہ کذب پر مبنی ہو۔ جیسے ہر موجود چیز اشارے کے قابل ہے، اور جو اشارے کے قابل ہو وہ جسم والا ہے، بس ہر موجود جسم والا ہے۔ یہ جو اس قیاس کا صغرا باطل ہے، کیونکہ ہوا موجود ہے مگر اشارہ حسیہ کے قابل نہیں ہے۔ ہوا کو آپ اشارہ کر کے نہیں بتلا سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہے جبکہ وہ موجود ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ایسے مقدمات سے بنے جو جھوٹے ہوں اور محض وہمی ہوں۔ یا گھوڑے کی تصویر کے بارے میں کہیں کہ یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا ہنہنانے والا ہے، بس یہ بھی ہنہنانے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تصویر جو ہے وہ کبھی بھی ہنہناتی نہیں ہے، ورنہ تصویر میں بنا ہوا شیر یہ چیر پھاڑ کرنے لگے گا۔ صناعت خمسہ میں سے معتبر صرف قیاس برہان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقدمات یقینیہ سے بنتا ہے، اور جب وہ مقدمات یقینیہ سے بنتا ہے تو مقدمات یقینیہ سے بننے والا قیاس یہ مفید یقین ہوگا، اس سے حاصل ہونے والا فائدہ یہ بھی یقینی ہوگا، اور باقی جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی ظنی ہے، مفید ظن ہے، اور کوئی کیسے ہیں جو نہ مفید یقین ہیں اور نہ مفید ظن ہیں۔ اب ایک فائدے کی چیز ہم حاشیے کی مدد سے سمجھتے چلیں، اس کے بعد اپنا سبق ختم کرتے ہیں کہ ذہن میں اگر کسی بات کا واقعے کے موافق ہونا اور نہ ہونا برابر ہو، کسی نے ہمیں کوئی خبر دی اور وہ خبر واقعے کے مطابق ہو اور واقعے کے مطابق نہ ہو، دونوں پہلو برابر ہیں، یعنی ہمیں ہے کہ بھئی وہ چیز خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور یہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، دونوں پہلو برابر ہیں، تو یہ دونوں پہلو برابر ہونے والا جو ہوتا ہے اسے شک کہتے ہیں۔ اور اگر ایک پہلو زیادہ ہو ایک پہلو کم ہو، سچ ہونے کا گمان زیادہ ہو جھوٹ ہونے کا گمان کم ہو، و بالعکس، تو غالب پہلو جو ہوگا وہ ظن، اور جو پہلو مغلوب ہوگا وہ وہم کہا جاتا ہے۔ سچ ہونے کا گمان غالب ہے تو سچ ہونا ظن، اور جھوٹ ہونے کا گمان مغلوب ہے تو وہ وہم ہے، اور اس کا الٹا کر لیا جائے۔ اور اگر ایک ہی پہلو ذہن میں ہو، دوسرے پہلو کا خیال بھی نہ ہو، تو وہ یقین ہے، سچ ہی سچ ہے یا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ دوسرے پہلو کا کوئی گمان، کوئی ذرہ برابر خیال ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ ایک پہلو جو ذہن میں ہے اور جس کا دوسرا پہلو ہمارے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، وہ یقین ہے۔ چونکہ قیاس کے مقدمات تصدیق ہوتے ہیں اور شک اور وہم تصدیق نہیں، اس لیے یہاں شکی اور وہمی مقدمات کو بیان کیا جاتا نہیں ہے۔ گویا کہ مادہ قیاس کے اعتبار سے یہ ہماری قیاس کی 5 قسمیں ہو گئیں۔ قیاس برہانی جو مقدمات یقینیہ سے بنے، قیاس جدلی مقدمات مشہورہ یا ایک فریق کے مقدمات سے بنے، مانے ہوئے مقدمات سے بنے، قیاس خطابی ایسے مقدمات جن کے بارے میں غالب گمان صحیح ہونے کا ہو، قیاس شعری ایسے مقدمات جو محض وہم و خیال جو محض خیالی ہوں، اور قیاس سفسطی جو وہمی اور جھوٹے مقدمات سے بنے۔ مادہ قیاس کے اعتبار سے قیاس کی یہ 5 قسمیں ہوئیں، جس میں سے معتبر صرف قیاس برہانی ہیں۔ ان 5 کے مجموعے کو صناعت خمسہ کہتے ہیں، اور اعتبار صرف قیاس برہانی کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہی مفید یقین ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.